اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا فاذا بلغن اجلہن فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ ذلک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن وولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا ذلک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن کن اولاۃ حمل فأنفقوا علیہن حتی یضعن حملہن فإن أرضعن لکم فآتوہن اجورہن وأتمروا بینکم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع لہ اخری لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الطلاق کا پہلا رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ النساء بھی ہے، سورۃ النساء الصغریٰ، پیچھے گزری تھی سورۃ النساء الکبریٰ۔ ان صورتوں میں عورتوں کے بنیادی حقوق اور اس کے حوالے سے جو قرآن حکیم نے قانون سازی کی ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ عرب معاشرے میں اس وقت عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ اسے انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کے وراثتی حقوق کسی صورت میں نہیں تھے، بلکہ خود وہ وراثت میں تقسیم ہوتی تھی مال سمجھ کر۔ دوسرا یہ کہ عربوں میں اگر کہیں نکاح تھا بھی تو نکاح ایک قسم کی خرید و فروخت ہی تھی، طلاق 100 مرتبہ بھی دے لیتے تو تب بھی عورت مرد سے بھاگ نہیں سکتی تھی، کسی دوسری جگہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی تھی، خواہ مرد کتنا ہی ظلم و تشدد کرے۔ عورتوں پر ظلم و زیادتی کا یہ پورا نظام قرآن حکیم کے نزول سے پہلے تھا۔ تو قرآن حکیم نے نکاحوں میں سے بھی جو صحیح طریقہ نکاح تھا، جس میں عورت کی رضامندی، اس کے خاندان کی رضامندی شامل ہو اور باقاعدہ علی الاعلان مرد اور عورت نکاح کریں، اس کے قوانین اور ضابطے بھی پیچھے بیان کیے گئے ہیں۔
اس کو بھی ایک ڈسپلن میں لایا گیا۔ پہلے کئی طرح کے نکاح موجود تھے، بظاہر نکاح تھا لیکن زنا کی ساری شکلیں تھیں، اس کو ایک ڈسپلن میں لا کر ایک قانون بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح معاہدہ نکاح کو توڑنے کا بھی ایک قانون نافذ کیا گیا۔ طلاق کی کوئی حد نہیں تھی، جب جی چاہتا مرد طلاق دے دیتا اور طلاق کے نام پر اس کو اپنے سے جدا کر دیتا اور عورتوں سے شادی کر لیتا۔ اب اس کو نہ تو آزاد کرتا تھا کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور نہ اسے گھر میں بساتا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس سلسلے میں بنیادی قانون نافذ کیا، طلاق کا قانون۔ طلاق کے حوالے سے بنیادی اساسی امور واضح کر دیے گئے کہ زیادہ سے زیادہ اگر تم طلاق دے سکتے ہو، تین سے زائد نہیں دے سکتے۔ 3 کے بعد میاں بیوی میں ایسی قطعی تفریق ہو گئی کہ اب کبھی بھی یہ عورت اس پہلے مرد سے شادی نہیں کر سکتی، تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ مواقع جو دیے گئے وہ 3، پھر جب 3 کی حد مقرر کریں گے تو کوئی نہ کوئی گنتی ہونی چاہیے، طے ہونا چاہیے ایک طلاق کے بعد کتنا وقفہ ہو۔ تو اس کو بھی ایک ڈسپلن میں لایا گیا کہ ایک مرد اور عورت کا تعلق قائم ہوا ہے تو ممکنہ طور پر 3 مہینے ایسے ہیں کہ شاید حمل ٹھہر جائے، تو پہلے خاوند کے حمل کو دوسرے خاوند کے حمل سے بچانے کے لیے، دونوں کے درمیان نسب کا اشتباہ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی مدت مقرر کی جائے۔ ایک طلاق کے بعد کم از کم 3 مہینے یا 3 ایام جو ہیں وہ عدت گزارنا ہوں گے، تاکہ رحم پاک صاف ہو جائے، اور اگر کوئی دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو نسب کے اندر اشتباہ پیدا نہ ہو۔ پھر طلاق دینے کا بھی ایک صحیح طریقہ واضح کیا۔ قرآن حکیم کی ان آیات میں اس سے متعلقہ بنیادی قوانین بیان کیے گئے ہیں، اور ان تمام کو حدود اللہ کہا ہے۔ حد کسی بھی چیز کے لیے وقت اور عمل کی آخری حد متعین کرنا ہوتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ہر قانون اپنی حد متعین کرتا ہے، کیونکہ کوئی قانون لامحدود نہیں ہوتا، کوئی کام آپ لامحدود مدت کے لیے نہیں کر سکتے۔ جب بھی قانونی نظام بنائیں گے اس کی لوازمات اور شرائط ہوں گی کہ کس وقت یہ قانون حرکت میں آئے گا اور کتنی حد تک ہوگا، اس لیے ان کو حدود اللہ کہا ہے۔ تو خاندانی نظام جو دراصل سوسائٹی کی بنیادی اکائی ہے، اس کا درست ہونا اور ڈسپلن میں آنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو اس صورت کے اس پہلے رکوع میں طلاق سے متعلق، عورتوں سے متعلق بنیادی قوانین اور ضابطے واضح کر دیے گئے۔ سورت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا النبی، اور احکامات تمام امت کے لیے ہیں۔ اس لیے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اذا طلقتم النساء، جب تم مرد اپنی عورتوں کو طلاق دو، یا ایھا النبی، اے نبی، یہ قانون آپ بھی سن لیں اور آگے اپنی امت کو بھی منتقل کریں کہ جب تم مردوں میں سے کوئی اپنی عورتوں کو طلاق دے تو فطلقوہن لعدتہن، تو طلاق ایسے موقع پر دی جائے کہ جن سے ان کی عدت پوری شمار کی جا سکے، گنتی پوری کی جا سکے۔ وہ گنتی کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کی وضاحت فرما دی کہ طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب گنتی پوری کرنی ہے 3 حیض کی، 3 ماہواری جو ہے وہ گزارنی ہے، تو طلاق ماہواری کے زمانے میں نہ دی جائے، بلکہ طہر کی حالت جو ہے، پاکیزگی کی حالت، اس میں طلاق دی جائے۔
اور وہ طہر بھی ایسا ہو کہ جس میں مرد اور عورت کا ملاپ نہ ہو، صحبت نہ ہوئی بھی ہو، کیونکہ جب طلاق ہی دینے کا فیصلہ کیا ہے تو عورت کو جب آزاد کرنا ہے، ایسی نفرتیں اور ایسا جھگڑا پیدا ہو گیا ہے کہ دونوں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، اب غض المباحات میں سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، ورنہ تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر دونوں ایک دوسرے سے تنگ آئے ہوئے اور کوئی ممکن صورت اصلاح کی نہیں ہے، تبھی طلاق تک نوبت پہنچی ہے، تو طلاق کی نوبت جب پہنچے تو اس طہر کی حالت کے اندر، پاکیزگی کی حالت کے اندر وہ آپس میں تعلق قائم نہ کریں۔ اس وقت مرد عورت کو اچھے طریقے سے کہے کہ بس ٹھیک ہے، ہمارا جتنا گزارا ہونا تو ہو گیا، آئندہ ٹھیک ہے، تم آزاد میں آزاد، تم اپنے کسی اور مرد سے معاہدہ نکاح کر لو، عزت کے ساتھ بیوی کو رخصت کیا جائے، آخر ایک زندگی کی ساتھی رہی ہے اور اختلاف کی وجہ سے نہیں اگر بس پا رہے تو عزت کے ساتھ طریقہ کار یہ ہے کہ پاکیزگی کی اور طہر کی حالت میں اس کو فارغ کیا جائے، اور پھر وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور پھر یہ گنتی شمار کی جائے۔ طلاق جس طہر میں دی ہے، پاکیزگی کی حالت میں دی ہے، اس کے بعد 3 ایام کی گنتی کی جائے۔ پہلے تو کوئی گنتی نہیں تھی، کوئی عدت نہیں تھی، بس لا محدود مدت کے لیے عورت کو ناکارہ بنا کر چھوڑ دیا، نہ خود اس کو گھر میں بسایا اور نہ ہی اس دوسرے خامند یا کسی دوسرے مرد سے اگر وہ معاہدہ نکاح کرنا چاہے تو نہ وہ کر سکتی، لڑائی جھگڑا دنگا فساد۔ تو صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ طہر میں اسے طلاق دی جائے تاکہ گنتی پوری 3 مہینوں کی یا 3 ایام کی پوری ہو جائے، کیونکہ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی جائے تو پھر عورت کو نقصان ہے۔ اگر ہم 3 حیض کی بات کریں تو جو وقت حیض کی حالت میں گزر چکا طلاق سے پہلے وہ گنتی میں نہیں آئے گا، آدھا یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ایک حیض گزرا، اب اگر اس کے بعد 3 پوری کریں تو عورت کو پھر پہلے طہر اور اس کے بعد پھر 2 اور پھر آگے 3، اس کو 3.5 4 مہینے رکنا پڑے گا۔ تو عورت کو یہ تنگ کرنے کے طریقے ہیں، اس لیے عورت کو تنگ نہیں کرنا۔ اختلاف ہوا ہے تو سمجھداری کے ساتھ علیحدگی اختیار کرو، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ، تو طہر کی حالت میں طلاق دو، اس کے بعد پھر 3 حیض کی گنتی کرو۔ احصُ العدہ، دونوں بنیادی حکم امر کے بنیاد پر فرمائے ہیں، طلقوہن امر کا صیغہ ہے، اور احصُ العدہ یہ بھی امر کا صیغہ ہے کہ عدت پوری کرو، اس کو گنتے رہو۔ واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ جب لوگوں میں ان کی عادت اور ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ پاک یہ جملہ ضرور فرماتے ہیں، واتقوا اللہ ربکم، تم مسلمان ہو، اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، شاہ مطلق کا یہ فرمان جاری ہوا ہے، اس احکم الحاکمین نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو چھوڑو، جو اب تک زیادتیاں کرتے رہے ہو تم عورت کے ساتھ، ان کو ترک کرو اور اللہ سے ڈر کر اس حکم کو تسلیم کرو۔ واتقوا اللہ ربکم، پہلا حکم دیا کہ طلاق دو پاکیزگی کی حالت میں، لعدتہن، کہ گنتی صحیح طریقے سے ہو جائے۔ دوسرا حکم دیا کہ وأحصُ العدہ، اور عدت کی گنتی شمار کرو طلاق کے بعد 3 مہینے، اول میں تو آگے آ رہا 3 حیض کی گنتی کرو، اور اگر کوئی عورت اسے حیض نہیں آتا یا بوڑھی ہو چکی ہے یا بچی ہے ابھی تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 مہینے عدت گزاری جائے گی، تو 3 مہینے ہوں یا 3 حیض ہوں، اس کی گنتی کرو۔ لیکن یہ بات احادیث سے معلوم ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ بالفرض اگر حیض کی حالت میں طلاق دے بھی دی، بات تو غلط ہے،
لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تھی حیض میں اپنی بیوی کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کرو اس سے، اور پھر طہر کی حالت آئے تو پھر اس کو طلاق دینا، اگر طلاق دینا ناگزیر اور ضروری ہے۔ لیکن اس طلاق کو طلاق شمار کیا گیا تھا، گویا کہ حیض کی حالت کی طلاق بھی طلاق واقع ہو گئی تھی، اور سکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کرو اس سے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، دوبارہ طہر کے اندر اگر تم سمجھتے ہو طلاق دینا تو طلاق دو۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق دینے کے بعد عورت کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ جو کمرہ تم نے اس کے لیے متعین کیا ہے، جو شادی کے زمانے میں تمہارا کمرہ تھا، تم نے اسے رکھا ہوا تھا، عدت کے زمانے میں وہ اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کو مت نکالو۔ عربوں کا دستور یہ بھی تھا کہ طلاق دی اور طلاق دے کر عورت کو اپنے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا، اب وہ بے یار و مددگار، نہ گھر بسا رہا ہے، نہ رکھ رہا ہے، اور نہ ہی فارغ کر رہا ہے، لیکن گھر سے نکال دیا۔ اب وہ جائے تو کہاں جائے؟ تو قانونی طور پر حکم دے دیا گیا کہ اس پورے دورانیے میں اسے اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، لا تخرجوہن من بیوتہن۔ اور قرآن حکیم نے یہ بھی کہا کہ عورتیں خود بھی نہ نکلیں، ولا یخرجن، نہ ہی شوہر انہیں اپنے گھر سے باہر نکالے اور نہ عورتیں خود نکلیں، ولا یخرجن۔ باہر نکلیں گی تو وہ گویا کہ خود بخود ہی اپنے اوپر بے یار و مددگار ہونے کا معاملہ ہوگا، تو اس لیے عدت کا پورا زمانہ انہیں اسی گھر میں جہاں طلاق ہوئی ہے اسی شوہر کے گھر کے اندر رہنا ہے۔ ہاں ایک استثناء بھی کیا، لڑائی اتنی ہو چکی ہو یا عورت کسی وجہ سے ایسی بدکار ہو چکی ہو کہ اس کو گھر میں رکھنا بڑا ہی مشکل ہو، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ، ہاں اگر کوئی وہ ظاہری بے حیائی کا کام کریں اور مردوں سے اس کے تعلقات ہوں اور کوئی خرابی کا اندیشہ ہو، یا اتنی زیادہ زبان دراز اور لڑائی جھگڑا اور ہر وقت کا دنگا فساد گھر کے اندر ہو، تو پھر اسے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تو اپنا کوئی متبادل بندوبست کر لے، تو یہاں سے مہربانی کر کے چلی جا۔ یہ ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اگر کوئی بہت ہی بڑا فاحشہ مبینہ یعنی کسی غیر مرد سے تعلق یا زنا کی کوئی شکل سامنے آ چکی ہو اور وہ ثابت بھی ہو چکی ہو، یہ نہیں کہ محض جھوٹے الزامات کی بنیاد پر عورت کو کیا ہے وہاں سے نکال دیا جائے، یہ نہیں ہے، مبینہ کہا ہے، فاحشۃ مبینہ، تو ایسی صورت میں اس کو گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تو تین بنیادی قانون بیان کیے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُدُودُ اللّہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، اس قانون کا یہ دائرہ کار ہے۔ اور یاد رکھو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّہ، جو اللہ کی ان حدود کو پھلانگے گا، ظلم اور زیادتی اس کے باوجود جاری رکھے گا، تو دراصل اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے، خود زیادتی کی ہے، جرم مجرم ہے وہ، اور اس ظلم کا اسے بدلہ ضرور ملے گا، بعض اوقات دنیا میں بھی، نہیں تو آخرت میں تو ضرور اس کو بدلہ ملے گا۔ تو اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، کیوں کہ اگر بیوی کے ساتھ ایسی غلط حرکت کرتا رہا تو اتنے عرصے تک وہ اس کی بیوی تھی، اس کے گھر میں اس کی اولاد کی ماں تھی، تو دراصل وہ الزام تو تم پر بھی آ رہا ہے، وہ خرابی تو تمہاری طرف بھی منسوب ہوگی کہ تم ایسے بد اخلاق بد کردار ہو کہ تم نے یہ زیادتی کی، مرد کرے یا عورت کرے، دونوں نے گویا کہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فقط ظلم نفسہ۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، طلاق دینے والے کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد تمہارے لیے کوئی اور اچھی صورت پیدا کر دے، عزت سے اسے رخصت کرو گے، وہ بھی عزت سے علیحدہ ہو جائے گی، تو اگر اسے کسی دوسری جگہ بھی شادی کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، اور مرد بھی اگر کسی دوسری عورت سے شادی کرے گا تو کیونکہ معاملات صحیح طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ حل ہو گئے تو لوگ اسے لڑکی دیں گے، لیکن اگر اس کی بد اخلاقی بد کرداری
اور اس کے ظلم و تشدد لوگوں کے سامنے ہوگا تو دوسری کون عورت ہے جو اس کے نکاح میں آئے گی؟ اسی طرح عورت اگر بد کردار ہوگی یا اس کے حوالے سے کوئی اس نے ظلم اور زیادتی کیا ہوگا تو اس کو دوسرا کون سا مرد ہے جو اسے قبول کرے گا؟ اس لیے تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں خود کچھ عرصے کے بعد یہی دونوں میاں بیوی تجربے کرنے کے بعد دوبارہ آپس میں ملنا چاہیں، ہو سکتا ہے ایسا کوئی معاملہ بھی پیش آئے۔ لہٰذا انسانی عزت اور احترام برقرار رہنا چاہیے۔ اس لیے اپنی مطلقہ عورت کے بارے میں عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا یا مطلقہ عورت اپنے شوہر کے بارے میں لوگوں کو بعد میں باتیں کرے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ عزت و احترام کا معاملہ ہے، بس تھا معاملہ دونوں کے درمیان نہیں نبھاؤ ہو سکا، دونوں الگ الگ ہو گئے، ایک دوسرے کی عزت و احترام برقرار رہنا چاہیے۔ پھر اگلا قانون بیان کیا، اور یہ خاص طور پر اس لیے بیان کیا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ وہاں اس زمانے میں بڑی زیادتی کرتے تھے کہ عورت کو طلاق دی، اور چونکہ ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر تھے تو یہ 3 مہینے کا قانون تو انہیں معلوم تھا، لیکن جیسے ہی 3 مہینے یا عدت کا آخری حصہ جاتا، آخری 1 آدھ دن میں تو وہ رجوع کر لیتے۔ پہلے رجوع طلاق دی، پھر 3 مہینے عورت لٹکی ہوئی ہے، پھر 3 مہینے کے بعد جب آخری دن آیا تو پھر رجوع کر لیا، اور رجوع کر کے پھر آگے 3 مہینے کے لیے پھر لٹکا دیا اس کو۔ تو زیادہ سے زیادہ 9 مہینے تک ویسے تو تھا، لیکن حرکت ان کی یہ تھی کہ پھر چونکہ وہاں تو گنتی کوئی نہیں تھی، کتنے ہی 3 مہینے گزر جائیں تو جب جی چاہا اس کو پھر رجوع کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا لیا۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ دیکھو فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی پہلی عدت مکمل ہو تو اب ایسے کرو کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر اسے بسانا ہے تو لوگوں کے عام دستور کے مطابق جیسا کہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ اس کو روک لو۔ رجوع کرنا ہی ہے، اگر خیال بدل گیا ہے، دونوں میاں بیوی کو تجربہ ہو گیا ہے کہ ہماری جدائی زیادہ مناسب نہیں ہے، تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور اگر یہ طے ہے کہ اس کو جدا کرنا ہے تو فارقوهن بمعروف، تو پھر اس کو معروف اور نیکی بھلائی کے ساتھ اس کو جدا کرو، کہ بس ٹھیک ہے عدت پوری ہو جائے، اور تنگ مت کرو اس عورت کو اور اس کو جانے دو۔ اور جیسے کہ پیچھے گزرا تھا کہ جاتے ہوئے اس کا اعزاز ہے کہ اس کو کوئی جوڑا کپڑوں کا، کوئی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک گفٹ اس کو دو، تاکہ طلاق تو اپنی جگہ پر ہے معاملہ، لیکن جاتے ہوئے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کرو۔ سرحوہن ومتعوہن، پیچھے متع کا ذکر آیا تھا، اور متع سے مراد وہاں وہ ہے متاع، یعنی لباس اور کوئی ایسے جوڑا بوڑا کوئی گفٹ دو اس کو، تاکہ احترام کے ساتھ وہ تمہارے گھر سے رخصت ہو۔ تو عزت کے ساتھ جدا کرنا ہے تو عزت کے ساتھ جدا کرو، اور اگر بسانا ہے تو عزت کے ساتھ بساؤ، اور اگر بسانا ہے تو اشہدوا ذوی عدل منکم، تو پھر 2 عادل آدمیوں کو اپنا گواہ بھی بنا لو۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے تو 3 مہینے پہلے طلاق دی تھی، اب پھر یہ میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں، تو 2 آدمیوں کے سامنے گواہ بنا لو کہ بھئی ہم نے رجوع کر لیا، ہم دوبارہ بسنا چاہتے ہیں، ایک لڑکے کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے، یا 2 جو بھی عادل آدمی ہوں، عادل ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، ان کے سامنے رجوع کرو تاکہ بعد میں لوگ باتیں نہ کریں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہوں سے کہا ہے کہ اگر بالفرض معاملہ عدالت میں پہنچ جائے، عوام میں آ جائے، پبلک ہو جائے، تو پھر گواہی دینے والے صحیح عدل کے ساتھ گواہی دیں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیں، جھوٹی گواہیاں نہ دیں۔ گواہی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک گواہی کا تحمل، اسے لینا، تو لیتے وقت بھی عدل کے ساتھ لیں، ان دونوں نے کسی اور بات پر گواہ بنایا ہو اور یہ گواہ صاحب کہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ بات نوٹ کی ہے، نہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو بھی ان کے درمیان معاملہ ہوا ہے جدائی کا یا بسنے کا، اس کے مطابق اس گواہی کو تحمل اس کو قبول کریں، اور پھر اس کے بعد جب کہیں عدالت میں مقدمہ معاملات ہوں تو وہاں ادائے شہادت اسے کہتے ہیں، تو اپنی شہادت کی جو ادائیگی ہے وہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیں کہ اصل معاملہ ان دونوں کے درمیان یہ ہوا ہے اور یہ گواہی ہے۔ قرآن حکیم نے یہ قانون بیان کر کے کہا ذالکم یوعظ بہ،
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے، تمہیں یہ بات سمجھاتا ہے، اور یہ اس آدمی کے لیے خاص طور پر ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین رکھتا ہے کہ وہاں ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، تو اس کو چاہیے کہ میاں بیوی بھی اس کو سامنے رکھیں اور دونوں گواہ بھی اس بات کو سامنے رکھیں۔ یہی اللہ پاک تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن یتق اللہ، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، عدل و انصاف قائم کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے، تو یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کسی مشکل میں انسان پڑا ہوا ہے، اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک خاندان بسا بسایا اجڑ رہا ہے، آپس میں افتراق و انتشار پیدا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آ گئی، تو اب مستقبل میں کیسے معاملات چلیں گے؟ جو ڈر کر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اس کے گزارے کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اگر یہ بیوی نہیں تو اس کے لیے کوئی اور بیوی ہو سکتی ہے، اور اس عورت کے لیے یہ شوہر نہیں تو اس کے لیے اور شوہر ہو سکتا ہے۔ تو اگر تم عدل و انصاف کے مطابق اس طلاق کے قانون پر عمل درآمد کرو گے تو پھر تمہارے لیے اللہ راستہ بنا دے گا۔ باقی رہا چونکہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کاج کرتے ہیں، مرد کما کر لاتا ہے اور عورت جو ہے وہ گھر میں اسے پکاتی اور تیار کرتی ہے، تو رزق کا بندوبست دونوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب اگر عورت سوچے کہ اب طلاق ہونے کے بعد اب میرے رزق کا بندوبست کون کرے گا، یا شوہر سوچے کہ اب روٹی شوٹی میرے لیے کون بنائے گا، تو یہ اللہ پاک نے کہا کہ اگر عدل و انصاف کے ساتھ تم اللہ سے ڈر کر قانون پر عمل کرو گے تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے ایسی جگہ سے جس میں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو لا یحتسب، جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے دیتا ہے جب اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے۔ تو جیسے پچھلی صورت میں آیا تھا کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، جو آدمی اللہ پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا راستہ سکھا دیتا ہے، درست راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، اس کی ہدایت ملتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق عمل کرو تو تمہیں رزق بھی ملے اور باہر نکلنے کا راستہ بھی ملے۔ دو ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں خاندانی نظام میں، کہ انسانوں کا گزارا عملی طور پر ان کا بہترین امن و عدل کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور دوسری معاشی ضرورت ہوتی ہے رزق کی، اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں جب اس قانون پر عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ دونوں فائدے تمہیں حاصل ہوں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس آدمی نے بھی بھروسہ کیا اللہ پر، توکل کیا، اور توکل کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی تفصیل کل آخری رکوع میں بیان ہو چکی تھی، کہ اللہ کا ڈر اور خوف اور ہر مصیبت کو یہ سمجھنا کہ یہ ایک طے شدہ نظام کے تحت آتی ہے، اللہ پر بھروسہ مکمل کر کے ایمان باللہ کی پوری کیفیت پیدا کرنا، یہ جس نے بھی اللہ پر ایسا اعتماد اور بھروسہ کیا فہو حسبہ، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں کوئی ریاست، کوئی حکمران، کوئی قانون جاری کرتا ہے، جو لوگ اس کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو حکومت اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے، کیونکہ اس نے اس ڈسپلن کو مکمل طور پر اپنے لیے قبول کر لیا۔ تو جو بھی کسی نظم و نسق کو قبول کرتا ہے، قوانین نافذ کرنے والی اتھارٹی اس کا تحفظ کرتی ہے کہ یہ قانون شکن نہیں ہے، قانون کے مطابق کام کر رہا ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ جو شہنشاہ مطلق ہے، جس کا پچھلی صورت میں واضح کیا گیا کہ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے حکمرانی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، تو وہ شہنشاہ مطلق جس نے یہ قانون جاری کیا ہے، کتاب مقدس قرآن حکیم، جو آدمی اس قانون کی پاسداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے کافی بنے گا، کیونکہ ریاست پر اعتماد ہے، آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم حکومت کی بات مان رہے ہیں تو حکومت ہماری ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ تو جو حکومت شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو جب انسان اس پر بھروسہ کر کے اس کے جاری کیے ہوئے قانون اور شریعت کے مطابق اعمال کرے گا تو فہو حسبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔
ان اللہ بالغ امرہ، یہ بات تحقیقی طور پر واضح ہے کہ بے شک اللہ پاک اپنے کام پورے کر لیتا ہے، اس کے پاس اتنی حکمرانی ہے، اتنی طاقت اور قوت ہے کہ جو اللہ پاک فیصلہ کر لے وہ ضرور اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس لیے کہ اللہ نے یہ ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، ایک ڈسپلن بنایا ہے۔ یہ پوری کائنات ایک طے شدہ نظام کے تحت چل رہی ہے، نظام اور قانون کے تحت جو مرد اور عورت اس دنیا میں آئے ہیں ان کے لیے اللہ نے بندوبست کیا ہے، رزق کا بھی، ان کے نکاح اور شادی کا بھی، ان کی دیگر ضروریات کا بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی ظالم معاشرے میں کوئی ظالم حکمران دوسروں کے رزق پر قبضہ کر کے ظلم اور زیادتی کرے تو ایسے ظالموں کے خلاف پھر انقلاب کی اور جد و جہد کی ضرورت ہے، جس کی تفصیلات اسی صورت کے اگلے رکوع میں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن ظالموں نے، متکبروں نے یہ قوانین توڑے تو ہم نے ان کو خوب مزہ چکھایا، ان کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات اگلے رکوع میں بیان کی ہیں۔ یہاں تو اس قانون سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے واللہ یئسن من المحیض، اب قانون وہ ہوتا ہے جو پورا جامع کمپریہنسو ہو، جس کے تمام پہلو پیش نظر ہوں۔ اب حکم دیا گیا تھا کہ عدت گزاریں 3 حیض کے ساتھ، پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ جب طلاق دے دو تو انہیں 3 قروء 3 حیض انہوں نے عدت گزارنی ہے۔ تو بالفرض ایسی عورتیں ہوں جن کو حیض ہی نہیں آتا تو اب عدت ان کی کیسے گزرے گی؟ کیا وہاں لامحدود مدت کے طور پر خامند اپنی بیوی کو تنگ کرتا رہے گا؟ ہاں جی، تو یہاں اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ نہیں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے جو عورتیں حیض سے مایوس ہو گئیں، عائشہ جنہیں کہا جاتا ہے 45-50 سال کے بعد انہیں حیض نہیں آ رہا، ان ارتبتم، اگر تم کو شبہ رہ گیا ہے، اگر تم شک میں ہو کہ کیسی عدت گزرے گی، لوگ انتظار میں ہوں کہ شاید بھی اس کو حیض آئے اور بسا اوقات کئی مہینے نہیں آتا اور پھر اچانک آ جاتا ہے، آخری دور جب حیض بند ہونے کا دن ہوتے ہیں تو اس وقت ہاں جی کوئی طے شدہ مدت نہیں ہوتی، تو اگر تمہیں ایسا معاملہ ہے تو پھر فعدتہن 3 اشہر، تو پھر ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ ایسی عورتیں جن کا حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحضن، یا وہ عورتیں جن کو ویسے بیماری سے، جوانی کی حالت میں بھی حیض نہیں آ رہا، کوئی بیماری ہے، یا ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ بچپن میں ہی کسی نے نکاح کر دیا تو اس نکاح میں طلاق ہو گئی، تو پھر بھی اس کی عدت بھی 3 ہی مہینے ہے۔ واللائی لم یحضن، تو 3 مہینے پورے ہونے کے بعد عدت مکمل ہو جائے گی، اب معاملات ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور سوال تھا کہ حیض والی عورتوں کا تو معاملہ واضح ہو گیا، لیکن اگر کسی عورت کو حمل ہے تو اس کے لیے کیسے عدت ہوگی؟ تو قرآن حکیم نے اسے بھی واضح کر دیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو حمل والی عورتیں ہیں جن کو طلاق دی گئی تو ان کی اجل اور ان کی مدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، بچے کی پیدائش ہے، بچے کی پیدائش ہو گئی تو عدت مکمل ہو گئی، خواہ بچے کی پیدائش طلاق کے 2 گھنٹے بعد ہو جائے یا اسی دن ہو جائے، اگلے دن ہو جائے، بس اس کی عدت وہی ہے، کیونکہ عدت گزارنے کا جو بنیادی ہدف ہے وہ تو رحم کا پاک صاف ہونا ہے کہ وہ پچھلے شوہر کے اثرات اس کے جسم میں نہیں ہیں، تو جو جسم میں تھے بھی تو وہ سب کے سب کیا ہے، بچے کی پیدائش کے ساتھ بچے میں جذب ہو کر چلے گئے، بچہ فارغ ہوا تو عورت کی عدت بھی مکمل ہو گئی۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ ہاں جی، صحابہ اکرام نے اس کی وضاحت کی، بعض صحابہ میں آپس میں مناظرہ اور مباحثہ بھی ہوا۔ ایک پچھلی آیت میں کیا کہا گیا تھا، متوفی عنہا زوجہا کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب اس سلسلے میں مسئلہ درپیش ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی ہیں ان کے درمیان، انہوں نے کہا کہ جی 4 مہینے 10 دن عدت ہونی چاہیے اس متوفی عنہا زوجہا کی، لیکن یعنی جس کا خامند فوت ہو چکا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس پہنچا کہ اگر حاملہ ہو وہ عورت اور اس کا خامند ابھی دفن بھی نہیں ہوا تو کیا عورت جو ہے اس کے مرنے کے فوراً بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اب وہ عدت پوری ہوگی کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں عینی شاہد ہوں اس بات کا کہ یہ آیت مبارکہ سورۃ النساء الصغریٰ کی یہ بعد میں نازل ہوئی ہے،
اور وہ جو متوفی عنہا زوجہا کی عدت والی آیت ہے سورۃ النساء میں، وہ پہلے نازل ہوئی ہے، سورۃ بقرہ میں شاید، تو وہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو وہ جو صورت ہے پہلے نازل ہوئی اور یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، تو اس نے آ کر چاہے عورت متوفی عنہا زوجہا ہو، یعنی جس کا خامند فوت ہو چکا، یا وہ ایسی عورت ہو کہ جس کو طلاق ہوئی ہے، اب اس وقت اتفاق ہے صحابہ کے بعد تمام فقہا میں کہ یہ عدت اس کی وضع حمل ہے، کیونکہ عدت کا اصل مقصد یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا رحم پچھلے مرد کے اثرات سے پاک صاف ہو۔ اور اب تو سائنسی طور پر بھی ایک یہودی ڈاکٹر نے یہ تجزیہ اپنا شیئر کیا ہے کہ 3 مہینے تک پچھلے مرد کے اثرات ایک عورت کے اندر رہتے ہیں، 3 ایام ماہواری کے۔ انسان کے جسم کی جو پروٹین ہے وہ عورت کے جسم کے اندر 3 مہینے میں آہستہ آہستہ خارج ہوتی ہے، تیسرے مہینے میں وہ حیض کے ذریعے سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا دعویٰ تھا کہ جو عورتیں اس عدت کو پورا کرتی ہیں وہ پاکیزہ ہیں، ورنہ اگر پچھلے شوہر کے اثرات موجود ہوں اور نئے شوہر سے تعلق قائم کرے، کسی اور مرد سے تعلق قائم کرے، تو یہ بہت سارے امراض پیدا کرنے کا باعث ہے، جس عورت کے لیے یہ انتہائی خرابی کی بات ہے۔ بگڑے ہوئے امراض اسی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ قابل برداشت نہیں ہوتے اس کے لیے۔ تو بنیادی چیز وضع حمل ہے۔ اب وہ جو اثرات ہیں بھی تو بچے کی پیدائش اور اس کے ساتھ وہ سب خارج ہو گئے، اس لیے اب اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اب یہ قانون بھی چونکہ بہت اہم تھا، اس لیے اس کے بعد بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، عدل و انصاف کے ان بنیادی اساسی امور کو پیش نظر رکھے گا، تو یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرے گا۔ مستقبل میں زندگی بسر کرنی ہے تو اس میں اللہ پاک آسانی پیدا کرے گا، سیدھے راستے پر لے جائے گا۔ ذالک امر اللہ، لوگوں سن لو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ نے یہ آرڈیننس نافذ کیا ہے، یہ فرمان شاہی جاری کیا، انزلہ الیکم، اس کو نازل کیا ہے تمہاری طرف۔ یاد رکھو، دوبارہ کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کیونکہ یہ عربوں کے مزاج کے سراسر خلاف تھا۔ وہ مرد جو تکبر اور غرور اور مردانہ غرور کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کے لیے بڑی توہین آمیز بات، وہ اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی قانون کا اور ڈسپلن کا پابند بنایا جائے، خاص طور پر حکمران طبقے اور وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کے نشے میں ہیں، سرمایہ پرست ہیں، وہ ان کے نزدیک عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ مال تھا، جب جی چاہا استعمال کیا، جب جی چاہا اٹھا کر پھینک دیا، جب جی چاہا اس کو اسی طریقے سے لٹکائے رکھا۔ تو یہ بڑی ان کے خلاف بات تھی، اس لیے بار بار اللہ پاک نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو یکفر عنہ سیئاتہ، تو اس نے جو جرائم یا گناہ یا کوئی غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ڈر اور خوف اور تقوی کے قائم کرنے، قانون کی پاسداری کی وجہ سے وہ مٹا دیتا ہے۔ اور وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بہت بڑے اجر کا بندوبست کرتا ہے۔ اب ایک مسئلہ پیچھے اگرچہ ضمنی طور پر آ چکا تھا کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد اپنے گھر سے نہیں نکالنا، لا تخرجوہن، اس کے ضمن میں یہ قانون آ چکا تھا، لیکن چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مرض تھا عربوں کے ہاں کہ وہ عورت کو طلاق دیتے ہی اس کو نکال دیتے تھے، بلکہ الٹا کام یہ کرتے ہیں کہ پہلے اس کو گھر سے رخصت کر کے اس کے ماں باپ کے گھر یا ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، بعد میں طلاق نامہ وہاں بھیجتے ہیں۔ تو قرآن نے خاص طور پر یہاں حکم دیا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم ان کی رہائش نہیں چھین سکتے، عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ عدت کے زمانے میں براہ راست حکم دیا اسکنوہن، ان کو رہنے دو گھر میں، ان کو سکون کے ساتھ گھر میں رہنے دو، رہائش ان کی دو، من حیث سکنتم من وجدکم، اور رہائش تمہیں دینی ہے اس عدت والی عورت کو من وجدکم، جو تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی بڑا محل مقرر کرو، نہیں، اور نہ یہ کہ کسی جھونپڑی میں اس کو بھیج دو، نہیں، جو موجود ہے پہلے سے لا کر شادی کے بعد تم نے جس کمرے میں اسے رکھا تھا، بسایا تھا، اسی کمرے میں من وجدکم، اسی جگہ پر تم اسے رہائش دو۔ اور پھر ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے، رہائش تو دے دی لیکن طرح طریقہ سے اس کو ڈرانا، خوف زدہ کرنا، تاکہ خود ہی چھوڑ کر بھاگ جائے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ،
اس مطلقہ یا معتدہ جو عدت گزار رہی ہے عورت، عدت کے زمانے میں اس کو تنگ مت کرو، اس کو ایذا مت دو، لتضیقوا علیہن، تاکہ اس پر تم تنگی پیدا کر کے اس کو بھاگنے پر مجبور کرو کہ یہ اپنا شوہر کا گھر چھوڑ کر بھاگے۔ ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پر مردوں کو حکم دیا، اور اگر مرد فوت ہو چکے ہیں تو ریاست کو حکم دیا ہے کہ جو خلیفہ وقت ہے، امام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو کیا ہے، رہائش دی جائے۔ لتضیقوا علیہن، اس طریقے سے تنگ مت کرو کہ وہ خود ہی چھوڑ کر بھاگ جائے، نہیں، جو عدت کا اس کا زمانہ ہے، شوہر اگر فوت ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن، اور اگر مطلقہ ہے تو 3 مہینے یا 3 حیض اس کو اسی جگہ پر رہنا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا بنیادی حکم ہے۔ اب ایک حدیث آتی ہے کہ جو بظاہر اس سے متضاد ہے، اور اس متضاد حدیث کا جواب حضرت عمر فاروق نے خود دیا۔ ایک عورت تھی، وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئی، مسئلہ یہ پیش آیا کہ کیا عورت کو رہائش سے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ تو وہ عورت آئی، اس نے گواہی دی حضرت عمر کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، مجھے میرے فلاں خامد نے طلاق دی تھی، تو حضور نے میرے لیے فیصلہ کیا کہ نہ میرے لیے رہائش ہے اور نہ میرے لیے خرچہ پانی ہے، لا سکنا لہا ولا نفقۃ۔ تو حضرت عمر کے سامنے جب گواہی دی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم ایک عورت کی گواہی پر قرآن کا حکم نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن نے تو کہا اسکنوہن، ان کو رہائش دو اور ان کو تنگ مت کرو کہ باہر ان کو نکلنے پر مجبور کرو۔ تو قرآن واضح طور پر حکم دے رہا ہے، ایک عورت پتہ نہیں صحیح کہتی ہے غلط کہتی ہے کہ حضور نے مجھے رہائش نہیں دی تھی، میں حضور کے پاس آئی تھی۔ بعد میں جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ عورت بڑی زبان دراز تھی، تو وہ ہر وقت پورے گھر والوں کو اس نے ٹنگائے رکھا تھا، تو سب کو تکلیف میں مبتلا رکھتی تھی۔ تو حضور نے بطور سزا کے اسے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، یہاں رہو گی تو ہر وقت کا لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہوگا۔ اس وجہ سے اس کو رہائش نہیں دی تھی۔ یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ اگر عورت کوئی دوسرے مردوں سے ارتکاب کر رہی ہو تو پھر تو گھر سے نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ گھر کو تو بدنام نہیں کرنا۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو عزت و احترام کے ساتھ اس کو عدت گزارنے کے لیے موقع دیا جائے گا۔ وہ وہاں پر اپنے عدت کے زمانے میں اسی گھر میں رہے گی جہاں اس نے شوہر نے لا کر اسے بسایا تھا۔ پھر رہائش کے ساتھ ساتھ جتنے عرصہ وہ وہاں رہے گی اس کا خرچہ پانی بھی شوہر کی جائیداد میں سے ہوگا، اس کی وراثت میں سے ہوگا اگر فوت ہوا ہے، اور اگر وہ مطلقہ ہے تو پھر اسی شوہر کو اس 3 مہینے کی جو عدت کا زمانہ ہے اس میں اس کا خرچہ پانی اسے دینا ہے۔ اس لیے کہا کہ ان پر مال خرچ کرو، یعنی ان کی خرچہ پانی خرچہ دو۔ اب ایک اور مسئلہ درپیش تھا کہ اگر ایک عورت حاملہ ہے اور بسا اوقات حمل جو ہے وہ 9 مہینے، سال اور زیادہ سے زیادہ مدت جو فقہا کے یہاں ہے کہ پیٹ میں ایک بچہ زیادہ سے زیادہ سال، 1.5 سال، 2 سال تک رہ سکتا ہے، تو اب اگر اتنے عرصے تک اس کی عدت تو وضع حمل پر ہونی ہے تو اتنے مدت تک خرچہ دینا پڑے گا، 1-2 سال کا۔ تو اس کو خاص طور پر اللہ نے حکم دیا کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حاملہ عورتیں ہوں تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان کا خرچہ ادا کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ ان کا حمل وضع ہو جائے۔ بچے کی پیدائش تک خرچہ دینا ہے، چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے۔ اگر 1 دن میں وضع حمل ہو گیا تو 1 دن میں خرچہ ہوگا، اور اگر لمبی مدت تک ہے تو پھر کیا ہوگا، اور پھر بچہ پیدا ہوتے ہی بھی اس کا خرچہ بند نہیں ہو جاتا۔ اگلی بات بھی واضح کر دی، ساری تفصیلات، پورے قانون کی تمام حد بندیاں مقرر کر دی۔ اگلی ممکنہ شکل تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو عورت کو کہو نکل یہاں سے گھر سے، نہیں، تو اب اس موقع پر دودھ بھی پلانا ہے بچے کو، تو بچہ تو تمہارا ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو دودھ پلائی کا خرچہ تمہیں دینا ہے۔ جتنا عرصہ وہ دودھ پلائے گی تمہارے گھر میں تو تمہیں اس کا خرچہ بھی دینا ہے، بچے کا خرچہ بھی دینا ہے۔ تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کا معاوضہ دو، دودھ پلانے کا پیسے ان کو ادا کرو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور یہ معاملات جو ہیں اجرت کے اور خرچے پانی کے، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف،
بیٹھ کر آپس میں نیکی کے ساتھ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر طے کر لو، کیونکہ یہاں جھگڑا ہوگا، مرد کہے گا کہ نہیں جی تیرا تو خرچہ اتنا بنتا ہے، عورت کہے گی نہیں میرا خرچہ اتنا بنتا ہے، تو لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ ایک دونوں طرف سے کچھ فریق بیٹھ جائیں اور آپس میں معاملات طے کر لیں کہ بھئی روٹین کا ایک عورت کا اور بچے کا خرچہ کتنا بنتا ہے، تو وہ جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق اس کا خرچہ پانی نہ ہی بہت زیادہ ہو جو عورت مطالبہ کر رہی ہو اور نہ ہی بہت تھوڑا ہو کہ جس میں گزارا نہ ہو جب مرد کہہ رہا ہے، تو درمیان میں بیٹھ کر وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کے ساتھ معاملات کرنا حل کرنا سکھاؤ۔ آپس میں بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ غلامی کے زمانے میں یہاں جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہ کہ بات بات پر میاں بیوی بھی جھگڑے لے کر عدالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی وہاں تو خاندان کے پنچایت بڑے لوگ بیٹھے درمیان میں اور معاملے کو وہاں معروف طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ حل کر دیں تو سینکڑوں مقدمات عدالتوں کے کیا ہے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بلا وجہ ذرا سی بات کے اوپر مقدمے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ایک دوسرے کو نیکی سکھاؤ، اور نیکی معاملات میں ہوگی تو باقی چیزوں میں نیکی ہوگی۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے سے ضد لگا لو، تو عورت کہے کہ نہیں جی میں نے تو اتنا خرچہ لوں گی پھر تیرے بیٹے کو دودھ پلاؤں گی، تیری اولاد کو دودھ پلاؤں گی، یا مرد کہے جی میں نے تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر لوگ فیصلہ کریں کہ کسی اور عورت سے دودھ پلایا جائے۔ اب قدیم زمانے میں تو یہ تھا کہ عربوں کے ہاں خاص طور پر کہ وہ دودھ پلائی کسی اور عورت سے کروا لیتے تھے، اس کا خرچہ یعنی، اور اگر آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے مجبور ہے عورت کے اسی عورت کو ہی دودھ پلانا ہے، اور ماں سے بچہ جو ہے زیادہ مناسب ہوتا ہے، تو اس لیے دودھ پلانے میں ایک دوسرے کا لحاظ کر کے اس کا اجرت اور معاوضہ مقرر کر لو۔ اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ خرچہ پانی معروف طریقے سے کیسے ہوگا، اس کے لیے بھی ایک دائرہ کار مقرر کر دیا۔ قرآن نے کہا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے مال کے اندر اس کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ حیثیت تو کافی ہو، سرمایہ پرستی کی وجہ سے خرچہ دینے میں بخیل ہو۔ ویسے بھی مردوں کو حکم دیا گیا ہے، عام ضابطہ بنایا ہے کہ گھر کے اندر بھی جو مرد خرچہ پانی دیتے ہیں تو اللہ نے جس کو وسعت دی ہے اس کو خرچہ پانی بھی عورت کو بھی اس کے مطابق دینا چاہیے۔ خود تو کروڑ پتی ہوتے ہیں، عورت کو غلام بنا کر لونڈی بنا کر رکھتے ہیں، کوئی 1000-2000 پکڑا دیے کہ بیچاری ادھر ادھر تنگی کے اندر وقت گزارتی ہے۔ اپنے لیے تو سب کچھ ہے اور بیوی کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کو بیچاری کو بھیک مانگنے والی بنا دیتے ہیں۔ بھائی وہ گھر کی سربراہ ہے، خرچہ سارا کا سارا اس کے حوالے کرو اور وہ اپنا نظم و نسق اور انتظام قائم کرے، اپنے اس کے مطابق ڈسپلن اس کو عدل و انصاف سے کرے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کے لیے کہ اگر ان کے خامند بخیل ہوں تو حضور نے اجازت دی ہے کہ ان کی جیب سے پیسے نکال لو۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ حضور کے پاس آئی اور حضور سے شکایت کی کہ ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے، پیسے قبضے میں رکھتا ہے، میرا خرچہ پورا نہیں دیتا میرے بچوں کا، تو کیا میں اس کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا معروف طریقے سے نکالنا، زیادہ بھی نہ ہاتھ مار لینا۔ اور عورت کو یہ اختیار بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر گھر کا خرچہ دیا ہے اور عورت کسی کو صدقہ خیرات دینا چاہتی ہے تو اگر عورت شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی فقیر اور غریب کو دے دے تو دونوں کو اجر ملے گا۔ اسے مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ اتنی گنجائش بھی ہونی چاہیے، اتنا کنجوس بخیل نہ ہو کہ بس جیب پر اتنا قبضہ ہو کہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس لیے کہا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ، جس کو اللہ نے فراخی دی ہے وہ خرچ کرے من ساعتی، اپنی وسعت کے مطابق، جتنی اس کی تنخواہ ہے، جتنا اس کی آمدن ہے اس کے مطابق بیوی کو خرچہ پانی دے۔ اور ومن قدر علیہ رزقہ، تو جس کے پاس رزق بڑا نپا تلا آ رہا ہے تو وہ اس کے مطابق خرچہ دے۔ فَلْيُنْفِقْ مما آتاہ اللہ، جو اللہ نے اسے دیا ہے اس کے پاس جو ہے اس کے مطابق خرچہ دے۔ اب عورت وہاں مطالبہ کرے کہ نہیں جی مجھے تو سرمایہ پرستوں والا خرچہ چاہیے ہے، تو یہ بات عورت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو جتنا مرد کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہی وہ گھر کا خرچہ پانی دے، تو چاہے ویسے گھر بسایا ہوا ہو تب بھی، اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو متعلقہ عورت کا خرچہ بھی، یا اگر وفات ہو چکی ہے شوہر کی تو اس کے ترکے میں سے اس کا خرچہ بھی، تو وہ خرچہ جو ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے معروف طریقے سے۔
اس لیے اللہ نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی اس کی وسعت ہے، اس کا جتنا مقدار ہے اس کے مطابق۔ اور اس سلسلے میں اگر مثلاً خرچہ پانی میں تنگی ہو رہی ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں جی، حالات جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، دنیا میں تنگی کے بعد آسانیاں آتی رہتی ہیں، تو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اس تنگی کی وجہ سے خود آپس میں لڑائی جھگڑے دنگا فساد کرنا مناسب نہیں ہے۔ جیسی صورتحال ہے اس میں اپنے آپ کو مینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو اس پورے رکوع میں طلاق اور اس سے متعلقہ جتنے قوانین اور ضابطے جو اللہ نے حدود مقرر کر دی تھیں وہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں۔ اب یہ خاندانی نظام خوش اسلوبی سے چلے گا، آدمی اپنے فیملی سسٹم کو عدل و انصاف سے چلائے گا، تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ سوسائٹی ہر گھر ایسا ہی ہو، تو یہ گھروں پر مشتمل جو قومی ریاست وجود میں آئے گی تو وہ بھی اچھی ہوگی۔ اس قومی ریاست کے بنیادی اساسی اصول اور اس میں خرابیاں کرنے والوں کے لیے سزا، اور جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کے لیے انعام کا تذکرہ اگلے رکوع میں پورے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔